اسپرچل ہیلتھ کا پوائنٹ 1 کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو بیک ٹو دا بگننگ. آپ یہ تو جان لیں کہ آپ کو بنانے والا کون ہے، اس نے کس لیے بنایا ہے. آپ اپنی بنانے کا مقصد ہی بھول جائیں تو آپ کے زندہ رہنے کا کیا اختیار ہے، آپ کے پاس کیا حق ہے، کیا جسٹیفیکیشن ہے. میں ایک بندے کو اپوائنٹ کر دوں کام کے لیے، وہ کام نہ کرے، اس کی نوکری کا کیا جواز ہے. ایسے لوگ جو اس دنیا میں آ کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور اس مقصد کو، اس وعدے کو جو اللہ نے کہا میں نے بنی آدم کی پشت سے ان کو نکالا اور ان سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میری بندگی کرو گے، تاکہ یہ وعدہ بھول نہ جائیں. اس وعدے بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ زندگی اپنے مقصدوں کے اوپر گزاریں اور وہ اپنی پیدائش کا مقصد بھول جائیں. وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم سب جنگلوں میں چلے جائیں. وہ مقصد یہ تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو گفٹ دے کے دیے ہیں، دیکھیں وہ کیا گفٹس ہیں. آواز ہے، علم ہے، صحت ہے. کیا اللہ نے آپ کو ایسا دیا ہے؟ ڈاکٹر بن گئے آپ کہ آپ اس کائنات کی، اس رب کی، دنیا کی بندوں کی خدمت کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کی خدمت خود ہی ہو جائے گی. If you are doing good to somebody, you will automatically be blessed. پھر ہمارے لوگوں کا جب آپ یہ میننگ اور پرپس دیکھ لیں، پھر معنی یہ نہیں ہوتا میں کماؤں کیسے. پھر زندگی کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں خدمت کیسے کروں، میں لوگوں کی زندگی کیسے بدلوں. اور جی میں ڈاکٹر بن گیا، پہلا کوسچن یہ ہے کہ how should I serve the people. میں تندور لگاؤں، میرے میں تندور کی لگانے کی کوئی خوبی ہے، کوئی خاصیت ہے. میں لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر دوں، میں لوگوں کے سفر کو آسان کر دوں، لوگوں کی تعلیم کو آسان کر دوں، لوگوں کے لیے علم کو آسان کر دوں، لوگوں کی صحتوں کو بہتر کر دوں. جو مجھے اللہ نے ایک گفٹ دی ہیں، اسٹرینتھ دی ہیں، ریسورسز دی ہیں، ریسورسز کو میں کیسے استعمال کروں گا. میں اکثر اوقات وہ ایک دیپک چوپڑا ہے جو اسپرچل ہیلتھ میں بہت کام کرتا ہے، امریکہ کے اندر، ہندو ہے، امریکن ہندو ڈاکٹر تھا، ایم ڈی. دیپک چوپڑا نے بہت کتابیں کام کی اسپرچل ہیلتھ کے اوپر اور بہت جنگ لڑی ہے اور بہت کریڈٹ جاتا ہے اس کو امریکہ کے اندر انٹیگریٹڈ ہیلتھ کو ڈسپلن بنوانے کا. دیپک چوپڑا بہت قسمتی سے ہندوؤں کا نام ہے، کیا کروں، شاید کوئی مسلمان ہوتا تو بہتر ہوتا، لیکن کیا کریں، جو سچ ہے سچ ہے. تو دیپک چوپڑا ایک دن اپنی کہانی سنا رہا تھا. وہ کہتا ہے میری کہانی یہ ہے کہ میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے اور میری ماں کو کھانا پکانے کا بڑا شوق تھا. میرے والد صاحب نے ہفتے کے 2 دن فری کر دیے کہ میں 2 دن فری علاج کروں گا، 5 دن بڑے ہیں میرے کمانے کے لیے. ان 2 دنوں میں دور دراز سے لوگ آتے اور میں ان کے لیے دیگے پکاتی، کھانا کھلاتی، اور انہیں مہمانوں کی طرح بعض لوگوں کو رات بھی رکھنا پڑتا جو دور سے آئے ہوتے تھے. اب اس قسم کے ماں باپ کا بچہ دیپک چوپڑا نہ بنتا تو کیا بنتا، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھا ہو دنیا کیا ہے. مسلمانوں کو عقل کیوں نہیں آتی؟ بل گیٹس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہوں. اس نے تو یہ کہا میں اتنا آسان کر دینا چاہتا ہوں کمپیوٹر کا استعمال کہ گھر کی عورت بھی استعمال کرے، ہاؤس وائف بھی استعمال کرے، بچے بھی استعمال کریں. I want every computer to run Windows. جب ہر کمپیوٹر میں ونڈوز چلے گی تو میں تو امیر ہو ہی جاؤں گا. ہمیں یہ عقل کیوں نہیں آتی کہ دین کا میننگ، اللہ نے میننگ کیا دی، زندگی کا کیا مقصد بنایا تھا. تو جب تک ہم اسپرچول کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بعد میں عبادت آئے گی، بعد میں یہ ریچولز آئیں گے، نماز، روزہ، زکاتیں، حجیں، او بھائی پہلے اپنی پیدائش کا مقصد تو سمجھ لو کہ جس مقصد کے لیے تمہیں نوکری دی گئی ہے، اور پھر ہر جا کے روز کہتے اللہ میری تنخواہ بتا دے. اللہ ہنستا ہوگا کہ جو کام تمہیں کہا وہ تم کرتے نہیں، آ جاتے پھر تنخواہ بتا دے. تو یہ ہے meaning and purpose of life. First, live life with a purpose, the magic of why we are here. So ریسرچ کہتی ہے وہ لوگ جو زندگی کا مقصد کے ساتھ جیتے ہیں. یہ میری 1995 کی کیسٹ تھی. اس وقت مجھے اتنی ریسرچ تو میں نے نہیں کی ہوئی تھی، لیکن میرا ایمان تھا. میں نے چھوٹے موٹے معجزے دیکھے تھے اپنی ذات کے ساتھ.
تو میں نے ایک کیسٹ بنائی تھی بدلیں گے کے نام سے، اس میں میں نے کچھ ایک عورت کا کہانی شیئر کی تھی، ایک آدمی کی جو ریٹارڈڈ ہو گیا تھا ہینڈی، اس میں اسلام آباد کا، اس کی کہانی شیئر کی تھی، ایک عورت کی جو ڈیفینس کی کینٹ کی ایریا کی تھی جس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی تھی اور اسے کینسر ہو گیا، لڑ کے میرے بربادی کے لیے، تو میں نے وہ کہانیاں شیئر کی تھیں۔ تو مجھے اس وقت پتہ تو نہیں تھا، لیکن میں نے یہ اس میں کہانی میں بیان کیا کہ اس عورت سے میں نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی کچھ سوچا تھا کرنے کے لیے؟ اس نے کہا جب میں شادی نہیں ہوئی تھی میں سوچتی تھی میں اسکول کھولوں گی، تو شادی ہوئی میں بھول بھلا گئی۔ میں نے کہا اللہ سے سودا کرو کہ تم میں اسکول کھولوں گی، شاید تمہارے خاوند کی شادی سا ہوگی آسان ہو جائے، وہ اس کی تم ذمہ داری تمہیں نہ کرنی پڑے، کھانے پکانے کے لیے دوسری آ گئی، وہ پکا لیا کہ تو اسکول کھول رہا ہے۔ اس نے گھر میں اسکول کھول لیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس وقت میں نے کیسٹ یہیں پہ ختم کر دی کہ اس میں دا گڈ ایکٹ، لیکن آج جب میں اس کیسٹ کے بیان کو میسج کو سمجھتا ہوں تو اب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ شاید اس کی زندگی کا مقصد اللہ نے اس کو اس لیے بھیجا تھا کہ تو اپنے غریب بچوں کو گھر میں بیٹھ کے اسکول سے پڑھائے گی، اور وہ بھول گئی اور اللہ نے اس کو کینسر دیا، اور سبب اس نے کیا، اس نے سمجھا شادی کی وجہ سے کینسر، شادی کی وجہ سے نہیں کینسر ہوتا ہے، اس رب کی وجہ سے کینسر ہوا جس سے تو اپنا وعدہ بھول گیا کہ میں نے کیا کرنا تھا، تو کس دنیا کے نفس کے چکروں میں پڑ گیا۔ تو یہ ہے لائف اینڈ پرپس آف کریشن، اس کو یاد کریں اپنے آپ کو۔ ان کے اوپر سٹڈیز کیا ہیں وہ لوگ سے زیادہ، لیو لانگر، یہ جو چیزیں آپ کو بتاؤں گا نا سارے 6 پوائنٹس کی، آپ کو بڑی کامن نظر آئیں گے۔ لیو لانگر، پروٹیکشن اگینسٹ ہارٹ ڈیزیز، دے ہینڈل پین بیٹر، اس کے اوپر سائنٹیفک سٹڈیز اویلیبل ہیں۔ وین یو ڈو این ایکٹ آف گڈنس، آپ کی جسم سے انڈورفن نکلتی ہے، اور وہ جو انڈورفن ہے وہ پین کلر ہے، پیناڈول کی طرح۔ تو وہ لوگ جن کی اسپرچل ہیلتھ بہتر ہے اینڈ دے آر کریٹنگ انڈورفنس، وہ پین کو بیٹر ہینڈل کرتے ہیں، انہیں تکلیف اتنی لگتی نہیں جتنی درد ہوتی ہے، اور یعنی کہ اس کو سائنٹیفک ایویڈنس بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے پریونٹ الزائمر، بیٹر ریلیشن شپ لیڈنگ ٹو بیٹر مینٹل ہیلتھ اینڈ لو انفلیمیشن، یعنی کہ جو آپ کی پروٹیکشن اگینسٹ کینسر ہے کہ آپ کے جسم کے جو سیلولر انفلیمیشن ہوتی ہے جس سے کینسر ہوتا ہے، یہ اسٹڈیز اویلیبل ہے ہمارے پاس، سینکڑوں کے حساب سے میرے پاس ساری سلائڈ موجود ہیں، جو کہ صرف اور صرف اویلیبل ہے کہ وین یو ڈو اے سودا ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اللہ آج کے بعد میں زندگی مقصد میں ڈھونڈوں گا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور بھائی دین تو صبح سے شام تک اس زندگی کے مقصد میں گزرنے کا نام ہے کہ میں پانی بھی پی رہا ہوں تو عبادت کر رہا ہوں، اللہ میں کپڑے بھی پہن کے آیا ہوں اچھا لگوں، تیرا بندہ کھڑا ہو کے بولنے لگا، اللہ میں پڑھانے بھی جا رہا ہوں تیرا بندہ ہے، اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی اس لیے نہیں کھلا رہا کہ میرا کھلانا ہے، اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تو نے کہا ان کو کھلا۔ دین تو یہ صبح سے شام تک ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے، میں سانس بھی لوں، میں اٹھوں بھی، میں کپڑے بھی پہنوں، میں کھانا بھی کھاؤں، میں لوگوں سے بھی ملوں، دین سرفراز ہوتا ہوں، یہ ہے زندگی۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی کے اس مقصد کو اس حساب سے بلینڈ کرتے ہیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں مدینہ میں ٹریڈنگ نہیں ہوتی تھی؟ کیا لوگ کام نہیں کرتے تھے؟ کیا کٹائی نہیں کرتے تھے؟ کیا فارمنگ نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہوتا تھا، بٹ زندگی دین کہتے ہی اس مذہب کا نام نہیں ہے دین زندگی کو گزارنے کے ڈھنگ کا نام ہے کہ میں کھانا بھی کھا رہا ہوں تو مجھے عبادت ہو رہی ہو، میں پانی بھی پی رہا ہوں تو عبادت ہو رہی ہو، میں باہر جا کے بیٹھوں تو عبادت کر کے آؤں، میں کسی کے سوشلائزنگ کر کے آؤں تو میں عبادت کر کے آؤں، یہ ہے دین۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنی زندگی کو آپ اس میں ڈھالیں کہ جناب یہ ہے شیپ میری زندگی، اللہ تو جانتا ہے ہر کام تیری خوشی کے لیے ہے، میں کسی جگہ پہ کام بیٹھا کر رہا ہوں، دفتر کے اندر بھی اللہ تیرے لوگوں کی زندگی بہتر بنا رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں تو اللہ میرا مقصد یہ ہے لوگوں کی زندگی بڑھ جائے، میں ڈاکٹر بن رہا ہوں اللہ تیرے لوگوں کی تکلیف دور کر رہا ہوں، تو وہ سوچیں وہ ڈاکٹر کیسے بنیں گے، وہ حکیم کیسے ہوں گے، میں ہوٹل کھول کے بیٹھ جاؤں اور میں اللہ کی بات کرتا ہوں کہ یار لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، مسافر ہیں بیچارے، ان کو اچھا کھانا کھلا دو، دعائیں لو ان سے، لیکن کس کو یہ سمجھ ہے؟ دھندا ہے جی، اور بزنس کہتے ہیں نا، بزنس از بزنس، ریلیجن از ریلیجن، اپنی مرضی کریں گے 24 گھنٹے، باقی کوئی نہیں، مالا پڑھ لیں گا آدھا پونا گھنٹہ کٹ کے، یہ تو دین نہیں ہوا، یہ تو پھر مذہب ہوا۔
تو یہ ہے لائف ود اے پرپس.